بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات۔ کپتان کی جیل میں خاص ملاقات، اور اس خاص ملاقات کے بعد ایک انتہائی اہم پیغام آ گیا ہے۔ ویورز، اس کی تفصیل آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور پھر شہباز ٹبر کا لندن میں کورم پورا ہوا تو اس کے بعد کیا پلان ترتیب دیا گیا ہے، کیونکہ سارے اس وقت چھٹی منا رہے ہیں لندن کے اندر، اور ایک پلاننگ کی جا رہی ہے پاکستان جو شکارگاہ ہے ان تمام سیاستدانوں کی کہ ہم نے شکار کیسے کرنا ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر بلاول کا گرگٹ کے رنگ کی طرح بدلتا بیانیہ، اور اب انہوں نے الیکشن کے حوالے سے کیا کہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر زرداری اب پاکستان پیپلز پارٹی کے نئے شہباز شریف کا کردار ادا کریں گے۔ یہ ماجرا کیا ہے ویورز، اس پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ اور پھر لندن سے خبریں آ رہی ہیں کہ نون لیگ والے پھر دوڑ گئے، اور اسحاق ڈار کا G20 کا خواب، یہ خواب کیا تھا اور یہ کس نے توڑا، یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے آج کے اس پروگرام میں۔ لیکن ویورز، سب سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے ان کے وکلا کی، اور جب بھی کوئی خان صاحب سے ملنے جاتا ہے نا تو عمران خان کی گفتگو کے جو مختلف پورشنز ہیں، جتنی بھی آپ کو اجازت دی جاتی ہے، اس میں سے ایک خاص حصہ جو ہے وہ قوم کے نام ہوتا ہے، اور پھر ایک حصہ جو آبزرویشن ہوتی ہے وکلا کی، وہ باہر آ کر منون بغیر کسی ملاوٹ کے قوم کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو پیغام خان صاحب نے جس کے ذمہ لگایا ہوتا ہے، جو پیغام کسی خاص شخصیت کے لیے ہوتا ہے، وہ وکلا کے ذریعے باہر آ جاتا ہے۔ پہلی چیز جو عمران خان کے حوالے سے قوم جاننا چاہتی ہے، ان کا فالوور جاننا چاہتا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر سپورٹر جاننا چاہتا ہے کہ خان صاحب کے حوصلے کیسے ہیں۔ دشمن آپ کے حوصلوں پر وار ضرور کر رہا ہے، توڑنا چاہتا ہے۔ ڈیل کی کوشش بھی کروائی گئی، کچھ لوگوں کو جیل میں بھیجا گیا، لیکن اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں، نعیم پنجوتا صاحب جو باہر آ کر خان صاحب کے حالات جو جیل کے ہیں، حال احوال منون بیان کرتے ہیں کہ خان صاحب کے حوصلے پہاڑوں کی طرح مضبوط ہیں اور بلند ہیں۔ بعض لوگوں نے کوشش ضرور کی، لیکن پچھلے کچھ دنوں میں ایک خاص قسم کا بیانیہ عمران خان صاحب کے حوالے سے بنانے کی ایک گروہ کی طرف سے کوشش کی گئی، جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر سارا دن یہی کام کرتا ہے، جھوٹ کی فیکٹری چلا رہا ہے کہ عمران خان نہ ڈیل کر لیں گے۔ پچھلے 3 ہفتوں میں اس طرح کے بہت سارے بیانیہ آپ نے بنتے ہوئے دیکھے ہوں گے، لیکن آج کی اس ملاقات کے بعد جو پیغام باہر آیا، عمران خان کے حوصلے مزید بلند ہوئے ہیں، اور انہوں نے قوم کے نام ایک خاص پیغام جو ہے وہ بھیجا ہے۔ خان صاحب کسی صورت بھی صرف الیکشن وقت پر چاہتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ اس تاریخ کو جو ہے وہ آگے جانے دیا جائے۔ اس کی ویورز بہت ساری وجوہات ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب تو جیل کے اندر ہیں، تو پھر آپ الیکشن وقت پر کیوں مانگ رہے ہیں؟ یاد رکھیے گا کہ جب وقت پر الیکشن ہوں گے نا، تو جتنے ہتھ کنڈے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف اپنائے جا رہے ہیں نا، اس میں کمی آ جائے گی، زور ٹوٹ جائے گا۔ جو ذہن کسی اور مقصد میں عمران خان کو لگانے کے لیے، یا ان کی جو کنوکشن ہے وہ ثابت کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں نا، ان کا دھیان کہیں اور چلا جائے گا۔ پھر آپ کی ساری توجہ یہ ہوگی کہ کسی طرح الیکشن کو کنٹرول کیا جائے، ووٹر سپورٹر جو ہے اسے بند کیا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو الیکٹیبلز تھے انہیں کسی اور جماعتوں میں تو آپ نے پہنچا دیا، اب آپ نے پاکستان تحریک انصاف کی جو نشستیں ہیں، جہاں جہاں بھی وہ اپنا امیدوار کھڑا کریں گے، تو یا تو اس کے کاروبار کو بند کر دیا جائے، یا پھر اس کے بچوں کو اٹھا لیا جائے، یا پھر اسے بند کر دیا جائے تاکہ وہ الیکشن والے دن پہنچ ہی نہ سکے، اور پھر ایسے امیدوار سے چھوڑ دیے جائیں گے دکھانے کے لیے کہ بھائی دیکھیں ہم نے سب کو لیول پلینگ فیلڈ جو دے دی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف نہ کبھی کوئی جماعت تھی نہ ہے، اور دیکھیں آج ان کا جو ٹکٹ لینے کے لیے جو ہے وہ کوئی بھی رابطہ نہیں کر رہی ہے۔ بیانیہ بنانے کی ضرور کوشش کی جائے گی، لیکن ویورز اگر 90 روز سے انتخابات آگے گئے تو پھر تو آپ نے موقع دے دیا، لیکن 90 روز کے اندر یا 120 روز کے اندر انتخابات ہو جاتے ہیں تو شاید طاقتوں کو موقع نہ مل سکے، اور اس لیے عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں چونکہ جتنا ڈیلے ہوا نا، انجینئرنگ اتنی شدید نوعیت کی کر دی جائے گی۔ آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ سائفر کیس پر انہوں نے یہ بھی بتایا، نعیم پنجوتا صاحب کہتے ہیں کہ مداخلت باہر سے ہوئی، سائفر جو آیا اس کو ڈی کلاسیفائیڈ کیا گیا، قانون کے مطابق کابینہ نے اسے ڈی کلاسیفائی کیا۔ اس حوالے سے میں نے قوم کو بتایا کہ کون ہماری سالمیت کے خلاف ہے، کس ملک نے پاکستان کے خلاف سازش کی۔ جب آپ ملک کے بڑے ہوں گے نا، اور آپ سب سے بڑی کرسی پر بیٹھے ہوں گے، تو یہ آپ پر فرض ہے کہ عوام جس نے آپ پر اعتماد کیا، آپ کو ووٹ دیا، آپ اس کے حقوق اور اس کی آزادی کی حفاظت کریں۔ وہ امریکہ سے چپ کر کے بیٹھ نہیں جائے گا، وہ ان خطوط کو لہرائے گا کہ دیکھو باہر کی دنیا
پاکستان پر کس طرح حملہ کرتی ہے. امریکہ نے پاکستان کی غیرت پر حملہ کیا، یہ فرض نہیں تھا؟ آپ اس کا ضرور جواب دیجئے گا کہ عمران خان قوم کو بتاتا کہ اندرونی سازش ہو رہی ہے، مداخلت ہو رہی ہے. ایک خوددار لیڈر، ایک پاکستان کا جو اس وقت سربراہ تھا، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ پاکستان کو کوئی دھمکی دے؟ کیونکہ قوم نے اپنے لیڈر کی طرف دیکھنا تھا، قوم سیاستدانوں کی طرف نہیں دیکھتی کہ یار ایک بندے میں ہمت دیکھو کیسی ہے، تڑی لگا رہا ہے. تو ہمارے جو گھر کا سربراہ ہے، پاکستان کا جو لیڈر تھا، جو قیادت کر رہا تھا، وہ خاموشی سے بیٹھا رہتا؟ کیا آپ حمزہ شہباز بننا چاہتے تھے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. آپ کو یاد ہوگا نا تقریر کی پہلی دفعہ اس بھگوڑے نے، یہ بھی بھگوڑے یہاں پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں سارے، کہ جناب دیکھیں کیا ضرورت پڑی تھی آپ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہنے کی. ارے بھائی تمہاری تو کوئی خودداری نہیں ہوگی، لیکن پاکستانی قوم کی خودداری جو ہے نا، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کے خلاف جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بتایا جائے. اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ سہولتوں کے حوالے سے خان صاحب نے یہ بھی بتایا کہ وہی پوزیشن ہے بھائی جان. آج پہلے دن بھی ہمیں یہ دال کھلائی گئی تھی، آج بھی ہم دال ہی کھا رہے ہیں، ککڑ نہیں آیا. اور یہ ککڑ جو تھا وہ ایک ککڑ کھے ہوتی ہے نا جی، وہ ڈال دی گئی ہے اس پورے اس رپورٹ کے اندر. I don't know if I've used this right word, please correct me. لیکن یہ جو ککڑ کہانی ہے نا، وہ انہوں نے ایک رپورٹ وہاں پر جمع کروائی سپریم کورٹ میں بھی، اس کا بھی آپ کے سامنے حال احوال کیا ہے. اور پھر وکلا یہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے، جیلر صاحب نے جھوٹ بولا. اور پھر جو سیشن جج گئے تھے، انہوں نے جب حالات کا جائزہ لیا تو کھانے کی رپورٹ اور باقی حالات جو ہیں وہیں کہ وہیں ہے، سہولیات جو ہے خان صاحب کو نہیں دی جا رہی. قربانی دینے کے لیے آیا ہوں اور قربانی دے کر رہوں گا، یہ عمران خان کا دو ٹوک جواب ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو عمران خان کو جیل میں رکھنا چاہتے ہیں. اور خان صاحب نے قوم کے نام بھی ایک پیغام بھیجا جی، یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، عوام کی آزادی کی جنگ ہے، اس لیے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا. آج عوام پر ظلم ہو رہا ہے، مہنگائی آسمان پر پہنچ چکی، اس بحران کا واحد حل صرف اور صرف پاکستان میں الیکشن ہے. خان صاحب الیکشن تو ہے لیکن صاف اور شفاف الیکشن، انجینئرڈ الیکشن جو ہیں وہ ہمیں بنانا ریپبلک اس کے اوپر سے مہر لگ جائے گی. کیونکہ قاسم ٹیسوری جیسے لوگ جو ہے نا، جو اپنے آپ کو آج لیڈر سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ قوم پر مسلط کر دیے جائیں گے. کیسی ان کی ایک پورے کا پورا جو ہے نا ایک فوج تیار ہوگی ایسے لوگوں کی جو پاکستان کے اوپر مسلط ہو جائیں گے. کامران ٹیسوری، جسٹ امیجن، ایسے ہیرے اور ایسے نگینے جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ نواز شریف کو سزا کس نے دی تھی اور نواز شریف کو کس کے دور میں سزا دی گئی تھی، وہ آج بات کر رہا ہے پاکستان کے حالات کے اوپر. تو اگر ایسے لوگ آپ کے سسٹم میں ہر جگہ پر بیٹھ گئے تو جسٹ امیجن، یہ ایک کیمیکل ریئیکشن کی طرح نا پاکستان، اللہ نہ کرے میری منہ میں خاک، یہ چاہتے ہیں کہ ہماری سالمیت اور ہم جو ہے تباہ و برباد ہو جائیں. الیکشن سے بھاگنے والوں کے خلاف کارروائی اگر ہوگی تو سب کچھ جو ہے ٹھیک ہوگا. یہ مطالبہ کیا گیا ہے خان صاحب کی طرف سے جیل میں بیٹھ کر. اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ جیسے جیسے بیانیہ بنایا جاتا ہے، عمران خان جیل میں بے بس ہیں، سہولت مانگ رہے ہیں. یہ ایک بیانیہ باہر بیٹھے لوگ بناتے ہیں کہ خدا کے لیے ڈیل کر لو، لیکن خان صاحب جو ہے نا وہ ڈیل کرنے کی طرف نہیں آتے. مخالفین نے بیانیہ بنایا کہ عمران خان اے سی والے کمرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. خان صاحب رہ رہے ہیں نا اے سی والے کمرے کے بغیر. انہوں نے پھر یہ بھی بیانیہ بنایا کہ بھائی ہمارا بھی تو اے سی اتارا گیا تھا نا، آج کیوں یہ اے سی مانگ رہا ہے. پھر وہ جیل سے سائفر بیانیے کو بھی انہوں نے پوری طرح ملیا میٹ کر دیا ہے. اور آپ کو ویورز یہ بھی بتا دوں کہ جیل میں القادری ٹرسٹ کیس کو بھی کس طرح خان صاحب کا تو ایک موقف ہے نا القادری ٹرسٹ کے اوپر، لیکن باہر بیٹھ کر اس کے اوپر بھی انجینئرنگ کی جا رہی ہے. القادری ٹرسٹ کے اندر نیب کے جو استعفے آئے، اس کی سب سے بڑی مثال آپ کے سامنے موجود ہے کہ کس طرح اس بیانیے کو بھی آگے چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے. لیکن ایک صرف اور صرف ایک جو ہے نقطہ جو بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ عمران خان کبھی بھی ان حالات میں یا کسی بھی حالت میں ان لوگوں سے ڈیل نہیں کریں گے. خان صاحب نے ڈٹ کر کھڑے ہیں اور خان صاحب نے یہ پیغام دو ٹوک جو ہے بہت سارے لوگوں کو پہنچا دیا ہے جن تک یہ پیغام پہنچنا تھا، جو کوشش کر رہے تھے کہ عمران خان کے خلاف بیانیہ بنا کر ہم کسی طرح الیکشن میں جائیں. اگر الیکشن میں نہیں جا سکتے تو کم از کم ہمارے پاس پولیٹیکل کیپٹل موجود ہو. آپ نے اگر غور کیا ہو نا تو یہ سارے کے سارے بھگوڑے، اشتہاری، مجرم، کنوکٹڈ، ٹھیک ہے نا، اس سب کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی آپ کو ان سیاستدانوں میں ملے گی. یہ اپنی کوالٹی سے نا آج بھی عمران خان کے نام پر سیاست کر رہے ہیں. وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی بیان نہیں آتا، کوئی پیغام نہیں آتا، ماں سوائے یہ جو وکیل ملنے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کے باوجود عمران خان کے نام سے اور عمران خان سے انہیں ڈر لگتا ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ حمزہ شہباز لندن آ رہے ہیں.
ایسے حالات میں جب پچھلے کئی ماہ سے وہ پاکستان کی سیاست میں نہیں ہے، پنجاب کی سیاست میں بالکل ہی مائنس ہو گئے، جب سے کسی صحافی نے مریم سے یہ سوال کیا کہ پتہ ہی لگ رہا ہے کہ آپ کو پنجاب کی وزیر اعلیٰ جو ہے بنایا جائے گا، یہ سوال پلانٹڈ تھا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے مسکرا کے کہا کہ اچھا مجھے تو معلوم نہیں ہے، آپ کے پاس زیادہ خبریں ہوں گی۔ تو جب سے یہ تاثر دیا گیا کہ پنجاب مریم کا، وفاق نواز شریف کا، اور چوتھی بار کے وزیر اعظم جو ہیں وہ ضرور بنیں گے، اس وقت سے شہباز شریف صاحب جو ہے نا پریشان ہیں۔ وہ بے شک اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کے تارے ضرور ہیں، لیکن انہیں اپنے گھر کو بھی ساتھ ملا کر چلنا ہے۔ انہوں نے ضرور گلہ کیا ہوگا نا کہ بھائی جان جو پنجاب ہے اگر مریم لے جائے گی اور وفاق آپ لے جائیں گے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمارے اوپر بھی تو تھوڑی سی کوئی محبت کریں۔ اب کوئی ٹاسک کا یہ جا رہا ہے جی کہ نہیں ملے گا، اور شہباز شریف صاحب نے بھائی سے ریکویسٹ کی ہے کہ میرے بیٹے کو بھی آپ سیاست کے اندر کوئی اہم عہدہ دیں، اور پارٹی کے اندر ان کی ایک پوزیشن ہے، اور اگر آپ نے رانا ثناء اللہ کو پنجاب کا صدر بنا دیا، مریم کو چیف آرگنائزر بنا دیا، تو پھر میرے بیٹے کو بھی کچھ بنائیں۔ تو بیسیکلی شہباز شریف صاحب یہاں پر بیٹھ کر پارٹی میں اپنے بیٹے کی ایک خاص پوزیشن جو ہے پکی یعنی یہ اپنی زندگی کے بعد چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پوزیشن انہیں مل جائے اور یہ لابنگ کر سکیں اپنی پارٹی کے اندر اپنے بیٹے کے لیے، اور ان کا ایک اپنا دھڑا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے۔ کیا نواز شریف صاحب وطن واپسی سے پہلے شہباز خاندان اور خاص طور پر حمزہ شہباز کے ساتھ معاملہ سیدھا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ پارٹی تو مہنگائی کے ایشو پر عوامی غصے کے باعث بار بار شہباز شریف کی جلد واپسی کا مطالبہ کر رہی تھی، اور یہاں الٹا یہ ہوا کہ حمزہ شہباز شریف بھی لندن پہنچ گئے ہیں۔ نواز لیگی ووٹرز کو کیا پیغام جائے گا؟ ووٹرز کا مسئلہ نواز شریف ہے، حمزہ نہیں۔ ووٹرز یہی سوال کریں گے کیا حمزہ پنجاب چلا سکتے ہیں؟ جو پارٹی کو چلا نہیں سکتا تو وہ پنجاب کو کیا چلائے گا؟ اور پھر ویورز یاد رکھیے گا کہ پارٹی کے اندر اتنی زبردست قسم کی دھڑے بندی ہو چکی ہے کہ حمزہ کو ایک دھڑا جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ جوید لطیف کے سٹیٹمنٹس کو اٹھا کر دیکھ لیں، وہ آج یہ کہتے ہیں کہ جناب اس گناہ میں نواز شریف شامل نہیں تھا، اور 4-5 لوگ شامل تھے۔ یہ وہی 4-5 لوگ ہیں جو شہباز شریف کے کیمپ میں موجود ہیں، جنہیں خطرہ ہے کہ اگر نواز شریف پاکستان چلا گیا تو شاید ان کی چھٹی ہو جائے گی، اور وہ ٹیئر جو طلال چودھری کی شکل میں اور دیگر جو مریم کے بہت قریب ہیں انہیں پارٹی کے اندر نئی پوزیشنز جو دے دی جائیں گی، اور یہ آہستہ آہستہ اوپر آئیں گے اور ان کا پتہ صاف ہو جائے گا۔ تو لہٰذا نواز شریف کو دور رکھو، اور اسی لیے جوید لطیف نے 4-5 لوگوں کا جو ہے وہ نام لیا ہے۔ ان حالات کے اندر نواز شریف کسی صورت بھی پارٹی میں جو خاص مقام ہے وہ حمزہ کو کبھی بھی نہیں دیں گے۔ میں آپ کو ویورز یہ بتا دوں کہ میاں صاحب کو اپنے استقبال کی بہت زیادہ فکر ہے، اور خبر یہ بھی آ رہی تھی کہ انہوں نے پارٹی کے لوگوں سے نا ہر میٹنگ میں، وہ لاہور کی جو ٹیم تھی وہ سوال کرتے تھے کہ مجھے کس دن جو ہے وہ لاہور جانا چاہیے، اور کس طرح کی عوام کے اندر ایکسیپٹنس ہے، لاہور میں سے وائبس کیا آ رہی ہیں، وہ بار بار پوچھتے رہتے ہیں۔ ہر میٹنگ میں یہ سوال ہوتا ہے، اور میں آپ کو یہ بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، ہر میٹنگ میں یہ سوال کیا جاتا ہے لاہور کی ٹیم سے کہ بتائیں جی لاہور میں اس کا کیا پوزیشن ہے، کیسا استقبال ہوگا، کیونکہ اب نواز شریف صاحب بھی نا پریشانی کا یہ عالم ہے کہ انہیں اب خود بھی یقین نہیں ہے کہ اگر میں پاکستان گیا تو میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، عدالتیں کیا سلوک کریں گی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کیا مجھے پاکستان جانے دے گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ عوام کی عدالت سے کیا فیصلہ آئے گا۔ اسی لیے ہر میٹنگ کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ گھبرائے ہوئے یہ سوال کرتے ہیں لاہور کی ٹیم سے کہ دسو جی کیسا ریسیپشن ہوئے گا، اور ہو کی رہا ہے۔ مریم نواز کے ساتھ سیاسی تناؤ اور پھر ناکام وزارت عظمیٰ کے بعد حمزہ کیا پارٹی کے لیے اب آرگنائزر کی ریسیپشن محض ایک جلسہ کا انتظام کریں گے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کچھ نے ذمہ داریاں جو وہ دے دی جائیں گی۔ حمزہ کا پارٹی میں اب رول کیا ہوگا، اس کا فیصلہ کون کرے گا، یا پھر انہیں استعمال کر کے خاندانی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا جائے گا؟ چونکہ نواز شریف صاحب کو لاہور میں ایک بڑا استقبال چاہیے، اور لاہور میں مریم نواز کبھی بھی سکسیسفل نہیں ہو سکتی، یاد رکھیے گا، چونکہ لاہور میں حمزہ کی بہت زیادہ گرپ ہے۔ بعض لوگ اتفاق نہیں کریں گے، لیکن چونکہ میں لاہور سے ہوں اور میں نے وہاں کی سیاست کو بہت قریب سے دیکھا ہے، اور مریم کی سیاست جو ہے وہ حمزہ کے بغیر لاہور میں جتنی بھی رہ گئی ہے نا اس میں بھی ایک خاص حصہ جو ہے وہ حمزہ کا ہے، اور وہ کسی طرح بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ مریم نواز کی بھی لندن جی آمد ہے، اور توقع یہ کیا جا رہا ہے کہ شاید وہ بھی آئیں گی، اور یہاں سے اچھے بچوں کی طرح سب کزنز کو بٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ چلو طیابو کا جو ہے استقبال کی تیاری کے لیے لاہور جاؤ، اور پھر انتظامات کیے جائیں گے۔ آپ نے اگر دیکھا ہو نا، جب سے یہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کی الوداعی ملاقات عمر وطا بندیال کی اور یہ سب کچھ جو معاملات ہوئے ہیں نا، ادھر سے بھی سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ نواز شریف صاحب کو ایک معاشی روڈ میپ لے کر جانا ہے،
اب یہ معاشی روڈ میپ ان کے پاس ہے یا نہیں ہے، پولیٹیکل کیپٹل میں پاکستان کی عوام کے سامنے وہ کیا بیچیں گے، یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اور ویورز آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب نا پاکستان کی سیاست میں irrelevant ہو گئے ہیں، اور اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے انہیں پہلے ایک ڈسپلن قائم کرنا تھا اپنی جماعت کے اندر، اور اس سے پہلے اپنے گھر کے اندر۔ تو اسی لیے حمزہ یہاں پر، مریم نواز یہاں پر، پورا جو ہاؤس آف شریف کا جو کورم ہے نا پورے ٹبر کا، اب وہ یہاں پہ پورا ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ لوگ جو ہے نا پھر پاکستان جائیں گے۔ لیکن ان کی عدم موجودگی پاکستان میں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ان کے چہروں پر، ان کی سیاست کے اوپر لگا رہی ہے کہ یار یہ شکارگاہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ شکاری جو ہیں موسم کا انتظار کر رہے ہیں، اور شکاری اپنے بڑے شکاریوں کو لائیں گے، چھوٹے شکاری بڑے شکاریوں کو لائیں گے شکارگاہ کی طرف، اور پھر ریکی کر کے جا رہے ہیں کہ شکار کے لیے پاکستان کی عوام کیا تیار ہے جس کا ہم نے شکار کرنا ہے، اور شکارگاہ کی کیا صورتحال ہے، یعنی عدالتیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عوام کی عدالت سے کس قسم کی وائبز آ رہی ہے۔ یہ پوری پلاننگ جو ہے، جس کورم کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، یہ کورم یہاں پر پورا ہو گیا ہے، اور پاکستان میں یہ اپنی سیاست کرنے کے لیے شکارگاہ کی طرف بہت جلدی جو ہے وہ چلے جائیں گے، لیکن تاریخ کا اعلان ہونا ویورز ابھی بھی باقی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ بلاول زرداری ایک کنفیوز سیاستدان کے طور پر اب پاکستان کی سیاست میں ہمیشہ ان کا نام جو ہے وہ لیا جائے گا، اور جس طرح گرگٹ رنگ بدلتی ہے اسی طرح یہ اپنے بیانیے کو بدل رہے ہیں۔ 90 روز کی بات تھی، آئین کے ساتھ جڑی ہوئی، بہت اچھی لگتی ہے کہ آپ کو 90 روز میں انتخابات کروانے ہیں، لیکن ایک دم سے انہوں نے 90 کی بجائے 120 دن کا نعرہ لگا دیا۔ بلاول بھٹو نے اپنے الیکشن جو کمپین کا ایک باقاعدہ آغاز کر دیا ہے، سکھر میں ایک جلسہ ہوا ہے جی، وہاں پر یہ خطاب کر رہے ہیں۔ اب یہ پتہ کیا رہے ہیں، انہیں لگ رہا ہے کہ محاذ ان کے خلاف اختیار ہو گیا ہے، لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو ہم کیوں نہ اپنی ان کانسٹیٹوئنسیز میں جائیں جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا زور ہے، اور جا کے لوگوں کو دلاسا دیں۔ پنجاب کی شکارگاہ لندن میں تیار ہو رہی ہے کہ ہم نے کیسے حملہ کرنا ہے، اور جو سندھ کی شکارگاہ ہے جو کافی عرصے سے یہاں پر انسانوں کا شکار کیا گیا اور ایف آئی آر بھی نہیں ہوتی، تو اس شکارگاہ میں جو سب سے بڑا شکاری ہے سندھ کا، جس کا نام آصف علی زرداری ہے، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے جی کہ 90 دن کی بجائے اگر 120 دن بھی ہو گئے تو اس پہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ویورز آپ کو یہ بتا دیں کہ ایک بات انہوں نے اور بھی کہی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھٹو کے جو قاتل تھے، قائد عوام کا نام انہوں نے دیا ہے، تو ان کے خلاف بھی کوئی عدالت فیصلہ کیوں نہیں سناتی؟ جب حکومت میں ہوتے ہو نا تو فیصلہ سنوا دیتے۔ اور قائد عوام کی اگر آپ بات کرتے ہیں، پھر آپ بے نظیر کے جو قاتل تھے انہیں پکڑ کر کٹہرے میں لاتے، حکومت آپ کی تھی، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بلاول 90 سے 120 دن میں الیکشن کروانے کے مطالبے پر آ گئے ہیں، مگر الیکشن بہرحال کروانے کی ضد، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ویورز آپ کو بتا دیں کہ بلاول کو اب یہ واضح طور پر محسوس ہو رہا ہے کہ ووٹر اور عوام سخت غصے میں ہیں، اور مہنگائی کا سارا غصہ پنجاب میں نواز لیگ پر ہی نکلنا ہے، لہٰذا جلد انتخابات ہونے چاہیے تاکہ نواز لیگ کو سزا ملے اور انہیں سنبھلنے کا موقع نہ مل سکے۔ اسٹیبلشمنٹ نگران سیٹ اپ کو طول دینا چاہتی ہے، اور اسی دوران پاکستان پیپلز پارٹی پر کرپشن اور نیب کیسز کے ذریعے ہاتھ ڈالا جا سکے، انہیں کمپرومائز پوزیشن میں لایا جا سکے، اور پھر ان سے ڈیل کی جا سکے، یہ ہے ان کا پلان۔ کیا بلاول کو اسٹیبلشمنٹ کے کسی دھڑے کی طرف سے اشارہ ہو رہا ہے کہ وہ جلد انتخابات کا مطالبہ کرتے رہیں تاکہ ایک دباؤ بن سکے؟ ایسا عین ممکن ہے، میں آپ کو یہ ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ مشکلات کا شکار پاکستان تحریک انصاف کی متبادل ایک ایسی سیاسی قوت کو فیلڈ میں رکھنے کی کوشش ہو سکتی ہے جو الیکشن کا مطالبہ کرتی رہے۔ اس سے قبل 2007 اور 2008 میں جنرل کیانی کے زیر اثر کام کرنے والی اسٹیبلشمنٹ یہی کام جو ہے وہ پرویز مشرف کے خلاف جو ہے وہ کر چکی ہے، جب میڈیا میں اینٹی مشرف کو باقاعدہ ہوا دی گئی سینٹیمنٹ کو، اور پھر مشرف صاحب نے صدارت چھوڑنے کا ان کے خلاف ایک دباؤ بھی آیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح صدارت چھوڑنے کا جو دباؤ تھا وہ کام بھی کر گیا۔ کیا صدر علوی کے انتخابات کی تاریخ دینے کی صورت میں بلاول ان کی حمایت کریں گے؟ یہ $1 ملین کوسچن ہے۔ یہ بہت دلچسپ سوال اس لیے بھی ہے کہ اگر بلاول کی سیاسی پوزیشن کو دیکھا جائے تو بظاہر وہ سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس طرح ان کا بروقت انتخابات کا مطالبہ جو پورا ہو جائے گا۔ ادھر سے عارف علوی صاحب نے اعلان کیا تو پھر آپ کا کام بنتا ہے، آپ کہیں کہ علوی صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کیا، اور پاکستان کے اندر انتخابات جو ہیں وہ وقت پر ہونے چاہیے۔ کیا زرداری صاحب جو ہیں
اب وہ ایک نیا کردار نبھا رہے ہیں. میں نے جو لفظ شروع میں کہا تھا نا پروگرام کے کہ اب پیپلز پارٹی کا جو زرداری ہے وہ نیا شہباز شریف ہے. جس طرح زرداری صاحب نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پھر الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کچھ ایک سپورٹیو سٹیٹمنٹس جو ہیں جاری کیے, یہ وہی کام کرتے ہیں جو شہباز شریف صاحب نون لیگ میں کام کرتے ہیں. بڑا بھائی جو ہے وہ گالیاں نکالتا ہے اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ جا کر مناتا ہے اور بوٹ پالش کرتا ہے. اسی طرح بیٹے نے کیا کیا, اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ, اور دوسری طرف آصف علی زرداری صاحب نے کہہ دیا کہ نہیں ہمیں آپ پر اعتبار ہے, آپ اچھا انتخاب کروائیں گے اور اب بر وقت کروائیں گے اور معیشت کو پہلے بہتر کریں, انتخابات ہوتے رہیں گے. یعنی دونوں کے بیانیے جو ہے نا وہ آپس میں مل نہیں رہے. گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. سب سے پہلے یہ سوال بنتا ہے کہ یہ کیسی جمہوریت ہے ویورز, جہاں پر بلاول بھٹو دھڑا دھڑ جلسے کر رہا ہے, لیکن الیکشن کمپین تو دور کی بات ہے, اب ایک چھوٹی سی ریلی بھی نکالتی ہے نا پاکستان تحریک انصاف تو ڈالے آ جاتے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے. سوال یہ بھی ہے ویورز کہ یہ کیسی جمہوریت ہے, کیسا قانون ہے جس میں فضل الرحمان, پرویز خٹک, بلاول بھٹو آزاد جلسے کر رہے ہیں, لیکن تحریک انصاف کے پرامن مظاہروں پر لاٹھی چارج, شیلنگ اور فائرنگ اور بغاوت کے مقدمے کر دیے جاتے ہیں. مالاکنڈ میں بہت کچھ ہو چکا ہے, استور اور گلگت میں بھی بہت کچھ ہوا جو رپورٹ نہیں ہوا پاکستان کے میڈیا پر. پیپلز پارٹی کا ہر رہنما, ہر سیاستدان بلاول کو وزیر اعظم جو ہے وہ بنا دیتا ہے. بلاول میٹنگز میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ پارٹی پر دھیان دیں, حکومت بنانا جو ہے نا وہ میرا کام ہے. ایسا لگتا ہے کہ شاید واشنگٹن سے کوئی خط لکھا ہوا آئے گا جس میں ڈونلڈ لو صاحب کی طرف سے, امریکہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ہمارا اگلا وزیر اعظم جو ہے وہ شاید بلاول زرداری ہے. بلاول از ویری کنفیوزڈ اور بلاول کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے کس قسم کی سیاست جو ہے وہ کرنی چاہیے. گڈ کاپ اور بیڈ کاپ جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے. اور وہ جو کہتے تھے نا کہ یہ یونیورسٹی ہے, آج کل یونیورسٹی کا جو ہے وہ اس کے خلاف پرچہ ہو گیا ہے اور چانسلر صاحب کو پکڑنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. جس یونیورسٹی کا یہ ہمیشہ سے ذکر کرتے تھے کہ آؤ ہمارے پاس, ہم تمہیں سیاست سکھائیں, تو کام یہ وہی کر رہے ہیں جو نون لیگ کرتی رہی ہے اور پرانا کھیل جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے. دوستو یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ اب لندن سے خبر یہ آ رہی ہے کہ نون لیگ بھاگ رہی ہے, اور اگر صدر صاحب الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرتے ہیں تو نون لیگ نا پریس کانفرنس کر دیتی ہے. وہ اشارہ ہی کرتے نا کہ میں اعلان کرنے جا رہا ہوں, تو دوسری طرف سے عطا تاڑر اور مریم اورنگزیب جو ہے وہ میدان میں آ کر صدر عارف علوی صاحب کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک محاذ کریٹ کیا ہوا ہے. تاڑر صاحب نے کیا کہا؟ تاڑر صاحب یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے, تو لہٰذا آپ خاموشی سے گھر جائیں اور اپنے گھر جانے کی تاریخ کا اعلان کریں. مریم اورنگزیب نے بھی کچھ اسی قسم کی باتیں کہی ہیں. 4 سال کی کارکردگی اور پھر دوسری طرف آپ کے سامنے 1.5 برس کی کارکردگی ہے. اگر آپ دونوں کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو جتنی تباہی 1.5 برس میں آئی ہے, پچھلی 3 حکومتوں میں بھی اتنی پاکستان کی تباہی نہیں آئی. تو اس کارکردگی سے آپ عوام کی عدالت میں جائیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائیں گے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آپ کو کن حالات سے دوچار اور آپ کا کیا حشر جو ہے وہ نشر کرے گی. ویورز ایک خبر اور بھی ہے, اور مریم اورنگزیب اور عطا تاڑر جس طرح سے باتیں کر رہے ہیں کہ آئینی بحران پیدا ہو جائے گا, معیشت کا دیوالیہ نکال دیا جائے گا, نکل جائے گا, سازش ہو رہی ہے الیکشن کروا کر. یعنی کہ پاکستان دنیا کا شاید واحد ایسا الیکشن ہوگا, جمہوریت سے بقا ہر ملک کی جڑی ہوتی ہے, جمہوریت سے خوشحالی آتی ہے, پاپولر فیصلے, پاپولر حکومت, عوام کی منتخب کردہ حکومت بڑے فیصلے کرتی ہے. لیکن ان کو جمہوریت سے خطرہ ہے, انہیں الیکشن سے خطرہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے بقول الیکشن ہو گئے تو پھر پاکستان میں ان کا کوئی دام لینے والا نہیں ہوگا. کیونکہ میرے لیے حیرانگی کی بات یہ بھی تھی جو کامران ٹیسوری نے کہی کہ جناب نواز شریف صاحب یہی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کے خلاف سازشیں کی پہلے آپ ان کو سزا دیں تاکہ عوام کی عدالت میں جا کر حساب جو ہے وہ برابر کیا جا سکے اور کہا جا سکے کہ بھائی یہ دیکھو جنہوں نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا تھا, جو جھوٹی سزائیں دی تھی, آج دیکھو آج انہیں ہم نے جیل میں جو ڈال دیا اور ان کے خلاف کیسز اور فیصلے آ گئے. میں آپ کو نا ایک بات بتا دوں, اور یہ بڑی سنجیدہ ایک پہلو ہے اس پوری سچویشن کا. آج میں کچھ دوستوں سے بات کر رہا تھا تو گفتگو کرتے کرتے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ جسٹ امیجن اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں نواز شریف صاحب کی سائڈ پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے ایک ایسا فل کوڈ بنا دیا جہاں پر نواز شریف کی اور باقی یہ جو صادق اور امین اور یہ جو 63 اور باقی جو معاملات ہیں ناہلی والے,
ان کو جسٹیفائی کر دیا کہ بھائی یہ غلط ہوا اور ان کی سزا بھی غلط تھی اور نااہلی نہیں ہونی چاہیے اور ایسے ریمارکس دے دیے، تو پھر پاکستان کی تمام عدالتیں، پاکستان کا نظام، پاکستان کے اندر مافیاز سب جو ہے نا وہ ایک طرف کھڑے ہوں گے. کیونکہ اگر عدالت کی طرف سے یہ فیصلہ آ جائے تو جسٹ امیجن کہ نواز شریف پھر کس طرح پاکستان کی سڑکوں پر دندناتا پھرے گا اور وہ کیا بیانیہ بنائے گا کہ دیکھو آج اسی عدالت میں خوددار ججز نے، اور وہ ججز جو کسی سے نہیں ڈرے، جن کے خلاف سازشیں کی گئی، وہ ججز جنہوں نے حق اور سچ کا فیصلہ دیا، آپ کو اس طرح کی سٹیٹمنٹ جو ہیں سننے کو ملیں گی. اور نواز شریف کی سزا کو عین ممکن ہے کہ اگر کوئی ایسا کورٹ بنا دیا گیا جہاں سے یہ فیصلہ آ جائے اور میجورٹی ججز جو ہیں وہ کمپرومائز پوزیشن میں آ کے یا پھر اسی قبیلے سے جن کا تعلق ہے وہ انہی کے گھر کے لوگ ہوں گے اور انہی کے فیصلے جو ہیں وہ سنا سکتے ہیں. ویورز، اسحاق ڈار صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں. انہوں نے ایک ٹیلی ویژن پر انٹرویو دیا، جلوہ گر ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ میں روپے کو اللہ کے فضل سے سنبھال سکتا تھا، لیکن مجھے کلیئر پیغامات دیے گئے فائنانس منسٹر کو کہیں کہ مارکیٹ کو چلنے دے، اور نویں ریویو کو لیٹ کیا گیا. کچھ بین الاقوامی قوتیں چاہتی تھی کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے اور سری لنکا بن جائے. دیکھیں خان صاحب میں تو ہمت تھی نا، اس نے کہا کہ امریکہ نے سازش کی. آپ میں ہمت ہے نا ڈار صاحب، تو پھر آپ بھی اعلان کریں کہ آپ کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کون سازش کر رہا تھا. چونکہ سازش آپ کے خلاف ہو نا تو آپ فوری کہیں گے کہ دیکھو ہمارے ساتھ جو ہے وہ ثاقب نثار نے کیا کیا. آپ کے خلاف سازش ہو تو آپ کہیں گے دیکھو عمران خان کیا کرواتا رہا. آپ کے خلاف سازش ہو تو آپ کہیں گے کہ پاکستان میں جو کچھ ہوا، نواز شریف کی حکومت کو گرایا گیا، اس میں ہاتھ کس کا تھا؟ جنرل باجوہ کا اور ساتھ ساتھ فیض حمید کا. چونکہ سازش آپ کے خلاف ہو رہی ہے نا، پاکستان کے خلاف سازش ہو گئی. ہمارا ڈالر کا ریٹ جو تھا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، لیکن آپ زبان نہیں کھولیں گے. آپ سے اچھا تو پھر وہ تھا نا عمران خان جو جیل میں بیٹھ کر ڈنکے کی چوٹ پر نام لیتا ہے کہ امریکہ نے سب کچھ کیا، اور آپ نے اپنے اوپر جو ہے نا ایک خود ساختہ قسم کی جلاوطنی طاری کی ہوئی تھی اور آپ یہاں پہ رہے. اور آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے وہ سری لنکا بنانا چاہتے تھے، پھر نام لینا کہ طاقتیں کون تھی، انٹرنیشنل قوتیں ایسی کون سی ہیں جو پاکستان کو سری لنکا بنانا چاہتی ہیں. پاکستان ڈیفالٹ کر جائے، ان طاقتوں کا نام لیں. اور اگر آپ نام نہیں لیتے تو پھر ہم یہ دیکھیں گے، اور پاکستان میں جب تاریخ لکھی جائے گی، وقت کا مورخ یہ بھی لکھے گا کہ جب ملک کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ جان بوجھ کر بقول ڈار صاحب کے اوپر نیچے کیا جا رہا تھا، عالمی طاقتیں سے ملوث تھی، تو ہمارے منسٹر صاحب بڑی فخر سے کہتے تھے کہ اگر میں نے ان کا نام لے لیا تو شاید پاکستان کے لیے غلط ہوگا. تو نام لے نا پھر. تو اگر آپ نام نہیں لیتے تو اس کا نقصان، اور اوبویسلی آپ کا جو سٹانس ہے پاکستان کے حوالے سے، سوری ٹو سے ڈار صاحب، وہ بڑا کلیئر ہے کہ آپ کے خلاف سازش ہو آپ بولیں گے، پاکستان کے خلاف سازش ہو تو کوئی بات نہیں. پاکستان تو ایک شکار گاہ ہے سیاستدانوں کی، شکار کرو، نکل جاؤ، اور کسی کو کوئی خیال نہیں ہے پاکستان کا. ویورز، یہ شو تھا آج کا ہمارا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور بتائیے گا کہ ڈار صاحب کے اس بیان میں کہ بین الاقوامی سازش تھی، اور خان صاحب کا جو بیان تھا اور جو انہوں نے قوم کو دکھایا، وہ خط دکھایا جس کے اوپر آج جیل میں عمران خان کی ضمانت نہیں ہوتی، تو دونوں میں فرق کیا ہے. لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے، اور جو لیڈر نہیں ہوتے، جو سیاستدان ہوتے ہیں نا، پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو تھا وہ G20 بن سکتا تھا، لیکن انہیں 47ویں نمبر کی اکانومی جو ہے وہ بنا دیا گیا. یہ ان کے الفاظ ہیں، میں آپ کو بھی پڑھ دیتا ہوں جو انہوں نے کہے کہ 2011 میں شروع ہوا، جن کو جنرل باجوہ اور جنرل فیض لے کر آئے. یہ پروجیکٹ عمران خان کا جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران خان 2011 سے تھا، آج پاکستان نے G20 کا حصہ بننا تھا لیکن اسے 47ویں معیشت بنا کر رکھ دیا. وہاں پر کسی نے کہہ دیا کہ سر دیکھیں G20 ہو رہا ہے. میاں صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اگر 2017 کی معیشت رہتی تو پاکستان آج G20 کو جو ہے وہ ہوسٹ کر رہا ہوتا. تو انہوں نے بھی ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا. دیکھیں جی، آپ گفتگو سے اور 10 نمبری سے تو G20 میں جا سکتے ہیں، لیکن کارکردگی سے ہمارے جانے والے کوئی حالات نہیں. سوری ٹو سے to all the ministers who have been in this position, especially House of شریف، جنہوں نے پاکستان کے یہ حالات کیے ہیں اور آج کہتے ہیں جی کہ ہم چاہتے تو کر دیتے. بھائی کرنا تھا نا، 1.5 برس آپ کے پاس تھا تو ڈالر آپ سے ڈر کر بھی نیچے نہیں آیا، اور آج آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کر، چونکہ آپ نے واپس آنا ہے نا، پولیٹیکل کیپٹل چاہیے آپ کو، خرچ کہاں سے کریں گے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہاں پر کارکردگی چلتی ہے، وہاں پر G20 کا جو منجن ہے وہ نہیں چلے گا. اپنا خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.